السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار آلو گوشت جس کا بالکل دیگ والا ذائقہ ہوتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے۔ چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کوکر میں آئل لے لینا ہے اور آئل میں ہم نے پیاز ڈال دینا ہے۔ یہ 2 پیاز تھے جن کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کو ہم نے گولڈن فرائی کر لینا ہے، گولڈن براؤن فرائی کر لینے۔ یہ دیکھیں جی پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں۔ جب پیاز اس طرح کے کلر آ جائے تو آپ نے پیاز سارے سیپریٹ کر لینے ہیں، آئل سیپریٹ کر کے آپ نے پیاز باہر نکال لینے ہیں۔ اگر اسی ریسیپی کے ساتھ آپ آلو گوشت بنائیں گے تو آپ کا آلو گوشت بھی ایسے ہی دیگی ذائقے والا بنے گا۔ تو یہ دیکھیں جی ہم نے پیاز نکال لیے باہر۔ اب اسی آئل میں ہم نے آلو ڈال دینے ہیں۔ یہ 2 بڑے آلو تھے جو کٹنگ کی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہم نے آلو فرائی کرنے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور ان کے اوپر ایک گولڈن سی اچھی سی آئل کی ایک لیئر آ جائے۔ یہ دیکھیں جی ہمارے آلو بھی فرائی ہو چکے ہیں۔ آلو فرائی کر کے ہم نے انہیں بھی سیپریٹ کر لینا ہے۔ اب اسی آئل میں ہم نے تھوڑے مسالے ڈالنے ہیں۔ ہم نے ایک تیز پتہ ڈالا، تھوڑی سی سونف، زیرہ، کالی مرچ، تھوڑی سی دار چینی اور بادیان پھول، یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے تھوڑا سا کر لیا فرائی، اور پھر ہم نے ڈال دیا ادرک لہسن کا پیسٹ۔ 1.5 چمچ ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے۔ تھوڑا سا اس پیسٹ کو بھی ہم نے کر لینا ہے فرائی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں مٹن ایڈ کر دینا ہے۔ یہ 500 گرام مٹن تھا، اچھی طرح سے دھو کے آپ نے کسی سٹینر میں ڈال کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا سارا بلڈ وغیرہ اور پانی وغیرہ ڈرائی ہو جائے، اور پھر ہم نے اس میں یہ مٹن ایڈ کر دیا۔ اس کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ تھوڑا سا مٹن کا کلر چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس میں سپائسیز ایڈ کرنے ہیں، نمک، لال مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر کے اچھے سے اس کو کر لینا ہے ہم نے مکس، تاکہ مسالہ جو ہے وہ پک جائے۔ جیسے ہی مسالہ آپ کا پک جائے آپ نے اس میں 2 چمچ دہی کے ایڈ کر دینے ہیں، اور اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس کو پکا لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی دہی کا پانی تقریباً بالکل خشک ہو چکا ہے ہمارا، اور گوشت اچھے سے بھن چکا ہے۔ آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ آئل بالکل سیپریٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں آئل بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے اور پانی بالکل خشک ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پریشر لگانے کے لیے، تاکہ گوشت ہمارا جو ہے وہ گل جائے۔ اتنا پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ گوشت بھی ہمارا گل جائے اور تھوڑی گریوی باقی رہ بھی جائے۔ بالکل کم پانی ایڈ نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ پریشر دیں اور آپ کا گوشت جل جائے۔ تھوڑا پانی اس حساب سے ایڈ کرنا ہے کہ آپ کا گوشت گل جائے اور پانی بھی درمیان میں رہ بھی جائے۔ تو یہ ہم پریشر دے دیں گے 10 منٹ کے لیے۔ ویسے مٹن کو 15 منٹ کا پریشر جاتا ہے، ہم 10 منٹ کے لیے پریشر دیں گے، اور 10 منٹ کے بعد ہم کوکر کو کھول لیں گے۔ 10 منٹ کے پریشر کے بعد ہم نے اس کو کھول لینا ہے، کیونکہ ہم نے آلو ڈال کے دوبارہ ہم نے اس کو 5 منٹ کا پریشر دینا ہے، اس لیے پہلے ہی 15 منٹ کا پریشر مت دیجیے گا، ادروائز آپ کا پھر مٹن زیادہ ٹینڈر ہو جائے گا تو وہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے سارا۔ تو یہ 10 منٹ کے پریشر کے بعد یہ کنڈیشن ہے۔ یہ دیکھ لیں، اب ہم اس میں جو ہم نے آلو فرائی کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور ہم دوبارہ 5 منٹ کا پریشر دیں گے۔ 5 منٹ سے زیادہ آپ نے پریشر نہیں دینا، کیونکہ آلو 5 منٹ کے پریشر میں بہترین نرم ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، اور ہمارا جو گوشت میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے وہ بھی گل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جی 5 منٹ کا پریشر دینے کے بعد یہ بالکل ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں، اور گوشت بھی ہمارا بالکل بہترین ٹینڈر ہے، ٹوٹا نہیں ہے، بالکل مناسب ٹینڈر ہوا ہوا ہے۔ اب جو ہم نے پیاز براؤن کر کے رکھے تھے اس کا ہم نے اچھے سے پیسٹ بنا لیا۔ اس ٹائم پر آپ نے وہ اس میں پیسٹ ایڈ کر دینا ہے۔ تھوڑا سا اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا سا پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ آنچ یہاں پہ بالکل ہلکی ہے، لو فلیم پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ ابھی ہم نے گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دیا اس میں، تھوڑا سا مکس کر لیا، اور ساتھ میں ہی اس میں ہم اچھا سا ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے۔ بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھا سالن بن کے تیار ہوا ہے۔
تھوڑا سا ہرا دھنیا ایڈ کر کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کریں گے تاکہ اچھا سا آئل اوپر آ جائے۔ یہ دیکھیں جی، بہت بہترین دیگ والا آلو گوشت بن کے تیار ہوا ہے۔ میری ریسیپیز کو ایسے ہی فالو کرتے رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔